بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سعید جگوال اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید ساؤنڈ کے اسٹوڈیو سے پوڈ کاسٹ۔ اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد ہم نے ایک پوڈ کاسٹ آپ تک پہنچائی اور اس میں ایک جید عالم دین مفتی محمد نسیم چغتائی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے ایک عالم دین، صرف عالم دین ہی نہیں، ایک بہت اچھے قاری بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ میری مراد حافظ محمد عثمان یوسف صاحب ہیں، جو کہ صاحبزادے ہیں ماسٹر غلام یوسف مرحوم۔ اللہ رب العزت ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ یہ بھی سینئر ٹیچر رہ چکے ہیں علی اکبر اوان سکول مظفر آباد میں۔ تو انتہائی اہم موضوع پہ یہ کام کر رہے ہیں، کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں۔ تو آج ان کے ایک پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع ملا، تو بہت ہی زیادہ مجھے خوشی ہوئی وہاں پہ ان کا کام دیکھ کر۔ اور ویسے بھی پہلے میں دیکھتا رہتا تھا کہ بہت سی جگہوں پر اسکول کے اندر، کالجز کے اندر میں ان کو آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا کہ یہ ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور پھر کام بھی ایسا ہے جو فہم قرآن کا ہے، قرآن کی سمجھ کا ہے۔ یقیناً دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہیں، اگر کسی کے پاس تعلیم نہیں ہے تو بہت سی ایسی جو سہولیات دنیا اور صرف آخرت کے اعتبار سے بھی جو اللہ رب العزت نے جنت کی رکھی ہیں، ان سے بھی لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب تک ہمیں فہم قرآن کا ادراک نہیں ہوگا، فہم قرآن کو ہم سمجھیں گے نہیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تو یقیناً کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی۔ تو آج ہمارے ساتھ حافظ محمد عثمان یوسف صاحب ہیں۔ میں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا، ہمارے پاس تشریف لائے۔ جزاک اللہ سعید بھائی، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے پاس آنے کا، تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ۔ اچھا عثمان بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری دفعہ میں آپ کو اسکول اور کالجز میں آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا، چونکہ آج پہلی بار آپ کے پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع ملا، تو میں نے نوٹ کیا کہ ماشاءاللہ آپ کا جو کام ہے یہ بہت بڑے لیول پہ آپ کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن کی جو دولت ہے وہ لوگوں تک پہنچانے سے اچھا کام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ جس تنظیم میں آپ کام کر رہے ہیں، جی، اس کا پورا نام کیا ہے؟ سعید بھائی، یہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہمارے اس ادارے کا نام ہے، جو کہ 2016 سے مظفر آباد کے اندر اس کا کام جاری ہے، اور اس کے جو بانی ہیں وہ ہمارے محمود احمد صاحب ہیں، جو کہ ریڈ فاؤنڈیشن کے بھی فاؤنڈر رہے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ریڈ فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی محمود صاحب نے رکھی ہے، اور اب اس کو چھوڑ کے انہوں نے جو ہمارا یہ ادارہ ہے، اس کا جو انہوں نے ایک شروع کیا، وہ صرف اور صرف قرآن پاک کے اوپر۔ ماشاءاللہ جی۔ تو فہم قرآن تو ماشاءاللہ اللہ رب العزت جس کو قرآن کی سمجھ دے دیتے ہیں تو یقیناً وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اگر اللہ رب العزت کسی کو عطا فرما دیں۔ لیکن عطا اللہ رب العزت اسی کو کرتے ہیں کہ جس کے اندر طلب ہو۔ بالکل بالکل۔ تو اس کام کو جب آپ یعنی اس کام کے اندر کب سے آئے، کب سے اس کا ایسا بنے؟ جی سعید بھائی، یہ عرصہ 3 سال سے میں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ الحمدللہ ایز اے ماسٹر ٹرینر کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے ایک خصوصی چناؤ، ایک خصوصی فضل ہوا
جس کی بیس کے اوپر اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کو مجھے یہاں ملا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم حفظ کرنے کے بعد پھر تجوید کے بعد میں نے 8 سالہ درس نظامی کا کورس کیا، لیکن ان 3 سالوں میں جو چیزیں میں نے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں آ کے سیکھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان سے زیادہ میرے لیے فروٹفل تھی۔ اصل میں سیکھنے کے دوران انسان کو اپنے نفع نقصان کا اتنا پتہ نہیں ہوتا نا، جی جی، جب بندہ سکھانے کے اس پہ آ جاتا ہے نا، ایسا ہی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کو اپنی کمزوریوں کا بھی احساس ہوتا ہے کہ میری کوئی ایسی کمزوری جو عوام کے سامنے یا طلباء کے سامنے نہ جائے تو وہ صحیح پڑھ کے جاتا ہے، ذہن سے پڑھ کے جاتا ہے، توجہ سے پڑھ کے جاتا ہے، تو اس سے فائدہ بھی بہت ہوتا ہے پھر۔ بالکل۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہر کام کو ایسے کریں کہ آپ کو زندگی میں کبھی دوبارہ کرنے کا موقع نہ ملے، یعنی دوبارہ آپ کو نہ سیکھنا پڑے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا اس کو اچھی طرح کرے، یعنی ہر کام کو ایسے کریں کہ اگر زندگی میں آپ کو دوبارہ وہ کرنا پڑے تو آپ کو دوبارہ سیکھنا نہ پڑے، یعنی اتنی اچھی طرح سیکھیں شروع سے ہی۔ زبردست زبردست۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں بہرحال انسان پڑھانے کے دوران یا سکھانے کے دوران وہ زیادہ کچھ سیکھتا ہے، اگر کیونکہ مدارس کے اندر جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ تو آپ کی بیس ہے نا، آپ کو آپ کی بیس بنائی جاتی ہے کہ اس کے بعد آپ کی اتنی بیس بنا دی گئی ہے کہ آپ دنیا کے اندر جا کے کام کر سکتے ہیں، نئی جو ریسرچ آپ پیش کر سکتے ہیں، بالکل جیسے آج کل دارالافتاء میں ہو رہا ہے، مفتیان اکرام جو نئے نئے فتوے جاری کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو وہ اسی کی بدولت ہوتا ہے۔ تو یہ بات اس بات سے ہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ آپ کا جو ادارہ ہے جی، کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن، یہ صرف پرائیویٹ اداروں میں کام کرتا ہے یا سرکاری اداروں کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے؟ نہیں سعید بھائی، جس وقت یہ ادارہ وجود میں آیا تو سب سے پہلے تو انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے ہی اس کو شروع کیا، جی ٹھیک ہے، 2016 جیسا میں نے آپ کو کہا، تو اس کے بعد ہم نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں بلکہ گورنمنٹ سیکٹر کے بھی بچوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ تو الحمدللہ گورنمنٹ نے ہمارا ساتھ دیا اور اس نصاب کو اپنایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے تمام کے تمام اداروں میں انہوں نے اس کو لازمی قرار دے دیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم پرائیویٹ سیکٹر سے ہی ابتدا کیا تھا، اب الحمدللہ 2021 سے باقاعدگی کے ساتھ ہم گورنمنٹ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ اس ٹائم 8 سال کا MOU ہے۔ ماشاءاللہ جی، ہم ان کے تمام ٹیچرز کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اسکولز میں جا کر کے اسیسمنٹ بھی کر رہے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ ان کے ہی لوگ، ان کے DO صاحب ہو گئے، DDS ہو گئے یا AU صاحبان ہو گئے، تو ان کے مشاورت کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ ہم ان کے اسکول میں یہ ساری سروسز دے رہے ہیں۔ اچھا، آپ جیسے ٹیم ہوتی ہے نا، جی جی جی، کسی بھی تنظیم کی، کسی بھی ادارے کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو مل کے کام کرتی ہے، بالکل، تو آپ اس ٹیم میں، اس ادارے میں جو کام کر رہے ہیں وہ کس عہدے پر ہیں، کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں؟ جی سعید بھائی، میں ایز اے ماسٹر ٹرینر کام کر رہا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، میرے ذمے جو ہے وہ مظفر آباد سٹی کا ایریا ہے، اچھا، جس میں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپر چھتر، لوئر چھتر، نلوچھی، چیلا، یہ ساری پٹی جتنی بھی ہے، اس میں تقریباً 120 اسکول پرائیویٹ آ رہے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں 90 کے لگ بھگ گورنمنٹ کے اسکولس ہیں، ماشاءاللہ، جن کی نگرانی میں میرے ذمے ہے، جن کے اسکولس کے ٹیچرز کو ٹریننگ میرے ذمے ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی اسیسمنٹ میرے ذمے ہے، کلاسز میں جا کر کے پرنسپل صاحبان کے مشورے کے ساتھ ہم بچوں سے اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ آیا جو ٹریننگ میں ہم نے ٹیچرز کو پڑھایا ہے کیا اسی طرح سے وہ ٹیچر اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا طریقہ انداز تھوڑا مختلف ہے، ہم وہاں جا کے کھڑے نہیں ہو جاتے کہ جی ہم آپ کا ٹیسٹ لینے آئے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ ہم کلاس میں بچوں کے ساتھ گل مل کے اسٹوڈنٹس کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ٹیچر اپنا سبق پڑھا رہا ہے،
اب اس میں دونوں چیزیں کور ہو رہی ہیں. دیکھیں کہ ٹیچر کس طرح سے پڑھا رہا ہے اور بچے اس کو کس طرح سے پک کر رہے ہیں. تو یہ دونوں کی اسیسمنٹ جو ہے وہ جاری ہوتی ہے اس میں. اچھا، جو آپ فہم قرآن کا جو کورس کروا رہے ہیں، جی جی اس میں تقریباً جتنے بھی اسکول ہیں، جی جی تو ہر ایک نے تو آپ سے ٹریننگ نہیں لی ہوگی نا؟ صحیح. یا آپ دیتے ہی وہیں پر ہیں جو آپ سے پہلے ٹریننگ لیں پھر وہاں پہ؟ سعید بھائی، اس کا طریقہ کار ہم نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ کچھ اداروں میں تو ہم انڈیویجول بھی ٹریننگ دیتے ہیں. اب مطلب کوئی بھی ادارہ ہمیں کال کرتا ہے کہ جی ہمیں ہمارے ادارے میں ہی ہمارے تمام کے تمام ٹیچرز کو یہ ٹریننگ چاہیے، کیونکہ قرآن پاک ہے نا، یہ سبجیکٹ تو سب کا ہے. جی جی بالکل. تو ہمارے سارے ٹیچرز اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو ہم اس ادارے کو ان کے مطابق ان کے بتائے ہوئے وینیو پر ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ کلسٹر بیس پر بھی ورکشاپ کروا رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک ایریا میں 8-10 سکولز کو اکٹھا کر لیا، ان کے متعلقہ ٹیچرز کو، ٹھیک ہے، اور وہاں ان کو بلا کے ہم ان کو اس ورکشاپ سے گزارتے ہیں. اچھا، یہ ورکشاپ جو آپ کی ہوتی ہے یہ تقریباً کتنے دن کی ہوتی ہے؟ اس میں مختلف ہیں. ہم ایک دن کا اورینٹیشن بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں صرف اور صرف ہم اپنے نصاب کا تعارف بتاتے ہیں کہ جی یہ نصاب ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ کس طرح سے ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. پھر ناظرہ قرآن کی اگر ورکشاپ ہو تو ہم اس کو 3 دن میں ٹیچرز کو کرواتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فہم القرآن کی ورکشاپ ہے، تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی میں بات رکھوں گا کہ ناظرہ کیا ہے اور فہم کیا ہے. تو فہم القرآن کی جو ورکشاپ ہے وہ ہم کم از کم 5 دن میں کرواتے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. پھر ہماری مختلف اکیڈمیز ہیں. ہمارے 10 اضلاع ہیں تو آزاد کشمیر کے، تو 10 اضلاع میں 10 اکیڈمیز بھی ہماری موجود ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ، جہاں ہم 25 روزہ فہم القرآن ورکشاپس گورنمنٹ کی ٹیچرز کو بھی اور پرائیویٹ جو ہمارا سیٹ اپ ہے ان ٹیچرز کو بھی ہم وہاں ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ سعید بھائی، میں آپ کو یہ بتانے میں خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں اور فخر بھی محسوس کر رہا ہوں کہ 25 دن گورنمنٹ کے چاہے ٹیچر ہوں یا گورنمنٹ کے ٹیچر پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیچر ہوں، فری ان کو کھانا بھی، اور جو دور کے ٹیچرز آ رہے ہیں ان کو رہائش بھی ادارے کی طرف سے دی جا رہی ہے. بہت بڑی بات الحمدللہ. اچھا، یعنی آپ جتنی بھی ٹریننگ دیتے ہیں جی جی یا فہم القرآن کورس جو آپ کروا رہے ہیں، جی جی، تو اس میں آپ ان سے لیتے کچھ نہیں ہیں؟ نہیں، اس میں فیس وغیرہ نہیں رکھی؟ بالکل بالکل کچھ بھی نہیں لیا جا رہا، اور الحمدللہ فری سروسز تمام کے تمام اداروں کو دی جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے کھانے کے اخراجات، ان کے رہنے کے اخراجات، اور اگر آپ ہماری اکیڈمی کا وزٹ کریں انشاءاللہ جلد ہم آپ کو اپنی اکیڈمی کا بھی وزٹ کروائیں گے. جیلم ویلی میں بھی ہماری اکیڈمی ہے، اسی طرح مظفر آباد میں اکیڈمی ہے. یعنی وہ جیلم ویلی کے سارے معاملات جیلم ویلی میں دیکھتی ہے. جی جی، ایسے مظفر آباد سٹی، بالکل مظفر آباد سٹی کے ہمارے پاس یہاں ہے. اسی طرح نیلم ویلی میں ہماری 8 مقام میں اکیڈمی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں ان کے گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کا اہتمام، فریزر فریج وغیرہ کا اہتمام ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر سردیاں ہیں تو گیزر لگے ہوئے ہیں ان کے گرم پانی کے لیے، پھر اے سی لگے ہوئے ہیں. یہ ہر قسم کی سہولیات ہم ان کو فری دے رہے ہیں تاکہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو کسی قسم کی کمی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. اچھا، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے بہت سارے ادارے ہیں، جیسے جیلم ویلی میں الگ اکیڈمی ہے، مظفر آباد کے اندر الگ ہے، جی جی جی، اور نیلم ویلی میں الگ ہے، دیگر شہروں میں بھی ہوں گی. جی جی. تو یہ سارا جو آپ کے پاس سٹاف کام کر رہا ہے تقریباً اس کی تعداد کتنی ہے؟ سر یہ الحمدللہ ہم مظفر آباد کے اندر صرف جو ہیں 9 لوگ ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. جی، 2 لوگ ہمارے نیلم ویلی میں ہیں، ایک اپر نیلم سے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرے جو ہیں ہمارے ساتھی وہ لوئر نیلم ہیں. 2 ہم نے ٹرینر جو ہیں وہ نیلم ویلی کو دیے ہوئے ہیں. اسی طرح مظفر آباد کے اندر سٹی کے اندر ہم 2 لوگ ہیں. اور پھر پٹیکا ہم یہ سمجھ لیں کہ چیلا سے لے کر کے کہاں چلانا تک. اچھا. ہمارے ایک اور ماسٹر ٹرینر ہیں تحصیل نصیر آباد کے لیے. اچھا. اور پھر ہلکا کھاوڑا کے لیے علیحدہ سے ٹرینر ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے جیلم ویلی جو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں دومیل سے لے کر کے جو ہے وہ گڑی دوبٹہ تک،
وہ علیحدہ سے ایک ٹرینر ہیں. پھر گڑی دوبٹہ سے لے کر کے لیپا تک اس میں جتنا بھی ایریا آتا ہے تو ان کے لیے علیحدہ سے ٹرینر ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہم ان سے لیتے کچھ نہیں ہے، جی جی بلکہ قرآن کی تعلیم کو دے رہے ہیں، تو الحمدللہ. آپ کا پھر نظام کیسے چلتا ہے؟ جتنے 9 بندے ہیں اگر سر آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ کی تنخواہیں ہیں، بالکل بقیہ بالکل اخراجات ہیں؟ یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے الحمدللہ، جو ادارہ ہے، جو کہ ہم یہ تو صرف ہو گئی مظفر آباد کی، اس کے علاوہ پورے AJK میں ہم 130 لوگ ہیں جو یہ سروسز تمام کے تمام سکولز کو دے رہے ہیں. تو سعید بھائی اگر میں کھل کے کہوں تو یہ آپ جیسے مخیر حضرات ہیں جو اس مشن کو اپنا مشن سمجھتے ہوئے، اس کام کو اپنا کام سمجھتے ہوئے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. الحمدللہ اللہ ان لوگوں کے کاروباروں میں برکتیں دے رہا ہے آمین. اور دیتا رہے. اللہ ان کے مال و جان میں برکتیں دے، وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کام کو آگے بڑھا اچھا، رہے ہیں. یہ جو ٹرینر ہیں مختلف جگہوں پر، جی 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 یا آپ کے اسٹاف میں جو کام کرنے والے ہیں، ان سے کم سے کم تنخواہ ان کی کتنی ہوتی ہے تقریباً، اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ الحمدللہ جی ہماری کم سے کم جو سیلری ہے، کچھ چیزیں تو ہماری بالکل سیکرٹ تھی جو آپ یہاں کر رہے نہیں ہیں. کوئی بات نہیں، آپ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں، جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں بتانے کوئی کی ایسا نہیں ہے. الحمدللہ بڑے اچھے پیکیجز میں اس لیے ہیں کہہ رہا ہوں جو کہ جو کم سے کم معاملین ہیں، تاکہ ان تک یہ بات پہنچے، اور دیگر جو لوگ ہیں اگر آپ جی کے جی ساتھ جی بھی تعاون کرنا الحمدللہ جی کم سے کم ہماری جو سیلری پیکیج ہے وہ کی 25,000 سے سٹارٹنگ ہے، اچھا اور الحمدللہ 60,000 70,000 80,000 تک اچھا، لوگوں کی ماشاء تنخواہ ہے. اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا عثمان بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے، بلکہ کر بھی رہے ہیں، ایسے ہی سرکاری جو اسکول ہیں وہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، جی جی تو آپ کو کہیں کوئی مشکل بھی پیش آتی ہے ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنے میں، یا کسی ایک کی طرف سے؟ یا سعید بھائی بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھا. میں اس کا جواب آپ کو تھوڑا سا ایک واقعے کی صورت میں دوں گا. ہم پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں تھے، تو جب ہم پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے تو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اپنے مزاج کا ہوتا ہے، تو ٹائم لگتا. جی ہماری کوشش ہوتی کہ ایک ایک سکول کو ہم سب سے پہلے اس کو ڈھونڈتے، اس کو اپروچ کرتے، پھر ان پرنسپل صاحبان سے ملاقات کے لیے ہمیں توگو کرنی پڑتی. تو چلیں میں نام تو نہیں بتاتا، ایک دفعہ میں ایک ادارے میں گیا، اپنا وزٹنگ کارڈ ان کو بھیجا گیٹ سے، تو مجھے نوٹیفکیشن آنے سے پہلے کی بات ہے؟ نوٹیفکیشن آنے سے پہلے کی بات ہے، گورنمنٹ کے ہمارے ساتھ. یہ نوٹیفکیشن کون سے سال میں ہوا تھا سر یہ ہمارا 2021 میں ہوا. 2017 میں یہ ایکٹ منظور ہو چکا تھا، پھر 2021 سے گورنمنٹ الحمدللہ مکمل. وہ آپ بات کر رہے تھے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب میں نے وہ کارڈ بھیجا تو پرنسپل صاحب کی طرف سے مجھے جواب آیا کہ وہ جو ہمارے ان کے جو گارڈ تھے، انہوں نے کہا کہ جی پرنسپل صاحب جو ہیں وہ مصروف ہیں، تو آپ سے نیکسٹ ٹائم آئیے گا یا وہ خود آپ سے رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے. آپ یقین جانیں سعید بھائی کہ میں نے اس اسکول میں 9 چکر لگائے. اچھا. اور ہر مرتبہ مجھے یہی کہا جاتا کہ پرنسپل صاحب ابھی مصروف ہیں، حالانکہ ان سے ٹائم بھی لیا جاتا، وہ سب کچھ ہوتا، لیکن اس کے باوجود گیٹ سے ہی واپس آنا پڑتا. تو جو آپ نے کہا کہ جی گورنمنٹ کے لیے آسانی کیسے ہوئی، تو جب گورنمنٹ کا یہ نوٹیفکیشن ہو گیا تو میں وہ نوٹیفکیشن لے کے، جس میں یہ تحریر تھی کہ تمام کے تمام پرائیویٹ سیکٹر اور تمام کے تمام گورنمنٹ کے سکولز بھی اس کو لازمی سبجیکٹ کے طور پر آپ اپنائیں گے، سلیبس کا حصہ بنائیں گے الحمدللہ. تو میں نے جان بوجھ کے وہ نوٹیفکیشن پہلے نہیں دکھایا، میں نے صرف اپنا وزٹر کارڈ ہی بھیجا. تو آپ یقین جانیں کہ مجھے اس ادارے کی طرف سے، اس پرنسپل صاحب کی طرف سے یہی جواب پھر ملا کہ پرنسپل صاحب بزی ہیں، مصروف ہیں، تو آپ دوبارہ آئیں یا وہ آپ سے خود رابطہ کریں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ یہ نوٹیفکیشن جو ہے ایک سرکولر جاری کروایا تھا وہ ذرا پرنسپل صاحب کو دکھا دیں. تو آپ یقین جانیں کہ میں واپس جانے کے لیے بالکل تیار ہی تھا کہ اتنے میں اندر سے وہی صاحب واپس آئے اور کہا کہ پرنسپل صاحب نے آپ کو بلا لیا ہے. مینس کہ وہ نوٹیفکیشن دیکھنے کے بعد وہ جو ان کی مصروفیت تھی وہ ختم ہو گئی، اور میں ان
کے پاس گیا. جانے کے بعد میں نے ان کو اپنا نصاب دکھایا, اپنی تمام کی تمام بکس کا تعارف کروایا, تو ان کا جو آگے سے ریئیکشن تھا یا جو انہوں نے مجھے جواب دیا وہ بہت مزے کا تھا. اچھا. وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ سر آپ کہاں تھے, میں تو اس کو ڈھونڈ رہا تھا. اچھا. اور یہ میری اولین ترجیح تھی. اچھا. میں چاہتا ہوں کہ میرے اسکول میں حفظ کی کلاسز ہو. اچھا. تو میں سعید بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نوٹیفکیشن سے پہلے 9 چکر لگایا. وہ جو 9 چکر لگے اس وقت وہ جو لگن تھی, وہ تڑپ تھی, وہ کہاں تھی؟ وہ جو اولین ترجیح تھی وہ کہاں تھی؟ ٹھیک ہے. تو الحمدللہ, لیکن یہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جذبہ, محنت, لگن, اخلاص یہ سب تھا تو نوٹیفیکیشن بھی ہوا. الحمدللہ. کیونکہ اخلاص کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا. میں ایک چھوٹی سی بات اور آپ کے سامنے رکھوں گا, ہمارے ٹیم لیڈ صاحب کی ہی, کہ 2016 میں جس وقت یہ نیا نیا ادارہ بنا اور نصاب, اس وقت ہمارا نصاب صرف 3 کلاسز تک تھا ہی. تو اس وقت ہماری کتابوں کا نام ہوتا تھا آؤ قرآن پڑھیں یا آؤ قرآن سیکھیں کے نام سے ہمارا کتاب ہوتی تھی. تو وہ جب ایک اسکول میں لے کے گئے, اور میں آپ کو بتاؤں سعید بھائی, یہ میں مظفر آباد ہی کی آپ کو بات سنا رہا ہوں, کسی یورپین ممالک کی نہیں سنا رہا ہوں, کیونکہ ہم دوسروں کے اوپر تو بڑی تنقید کرتے ہیں نا, تو اپنی بھی کیفیت تھوڑی بندے کو پتہ ہونی چاہیے. تو جب وہ اسکول میں گئے تو ان کی پرنسپل صاحبہ نے اس وقت اپنے سیکورٹی گارڈ کو بلایا اور ان کو کہا کہ ان کے ہاتھ پکڑیں, ان کو گیٹ سے باہر نکالیں, یہ مسجد اور مدرسے کا کام اسکولوں میں لے کر کے آ رہے ہیں. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ان لوگوں کو, وہ جو بات آپ نے کہی کہ انہوں نے اس مایوس نہیں ہوئے, اس کام کو چھوڑا نہیں کی اخلاص کے ساتھ. الحمدللہ آج گورنمنٹ ایکٹ کی شکل میں یہ آپ کے سامنے ہے, اور آپ نے دیکھا کہ تمام کے تمام اسکول اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور سعید بھائی میں آپ کو ساتھ ساتھ ابھی کون کون سی کتابیں شامل ہیں اس میں؟ ہاں الحمدللہ ہمارے پاس اس ٹائم پرائمری لیول میں ناظرہ قرآن ہے, جو کہ نرسری سے لے کر کے 5th تک ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے. اس میں ابتدائی کی بک ہے جو 3 سال بچہ اس کو پڑھتا ہے, جس میں ہماری مونٹی سری کی جو چھوٹی کلاسز ہیں, اس میں ہم حروف تہجی بچوں کو اس کی پہچان کروا رہے ہیں, فونکس آوازوں کے ساتھ ان کی جو ہے ادائیگی سکھائی جا رہی ہے. اس کے بعد 1 کلاس میں ہم بچوں کو تجوید آسان انداز سے سکھا رہے ہیں, اور اس میں تھوڑی جدت لائی گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی پوئمز کے ذریعے ہم بچوں کو مخارج سکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور وہ مخارج جو ہم مدارس میں بچوں کو سکھاتے ہیں ایک ایک کر کے, کہ حروف تہجی اگر 29 ہیں عربی زبان میں تو ان کے مخرج کتنے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے 17 مخرج تھے, تو وہ ایک ایک مخرج ہم بچے کو وہاں یاد کروا رہے ہوتے تھے, لیکن ٹائم کھلا ہوتا تھا نا, 2-2.5 سال بچہ قاری صاحب کے ذمہ, قاری صاحب بچے کے ذمہ وہ یاد کرتے رہتے تھے. یہاں ہمارے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے, اسکول میں 35-40 منٹ کا پیریڈ ہوتا تھا. تو جدت اس لیے بھی تھی کہ جب ہم نرسری پریپ میں پڑھتے تھے تو ہم نے وہ ایک پوئم یاد کی تھی, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, وہ آج بھی یاد ہے. بابا بابا بلیک شیپ پڑھی تو آج بھی یاد ہے. یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے بچوں کے اندر وہ جلدی چیزیں یاد کر لیتے ہیں, دلچسپی ہے, بچے اس طرف لرننگ زیادہ ہے. تو پوئمز کے ذریعے ہم بچوں کو مخارج یاد کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی سٹوریز کے ذریعے ہم بچوں کو جزم بتا رہے ہیں کیا ہے, اور حروف قلقلہ کے بارے میں بتا رہے ہیں, یہ سٹوریز کے ذریعے, کیونکہ وہ طریقہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت آسان ہے. ہم نے اپنے بچپن میں اپنی والدہ سے, جی اپنے دادی سے, اپنی نانی جان سے کہانیاں سنی, آج تک یاد ہے. بالکل. تو یہ انداز ہم نے اپنے نصاب میں بھی جو شامل کیا, تو الحمدللہ اس کے بہترین نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جو فہم القرآن کا جو کورس ہے یہ کون سی کلاس سے؟ یہ 6ٹھی جماعت سے شروع ہوتا ہے. اچھا. اس میں نماز کا سبق ہے, ٹھیک ہے, اذان و اقامت کے الفاظ ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ آخری 10 صورتیں ہیں, اور ابھی اس میں تھوڑی سی مزید چینجنگ کرتے ہوئے گرامر کا جو پورشن تھا وہ سارا ہم نے 6ٹھی جماعت میں رکھا ہے. اور اس کے بعد پھر 7ویں سے لے کر کے 2nd ایئر تک الحمدللہ ہمارا فہم القرآن چل رہا ہے. اچھا, میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے آج آپ کے پروگرام میں کہ وہاں پر جو گردانیں ہم نے پڑھی تھیں, ٹیبل جن کو آپ کہتے ہیں,
تو یہ بھی بچوں کو یاد کروائے جا رہے ہیں باقاعدہ طور. الحمدللہ. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پڑھاتے ہوئے یہ چونکہ کافی مشکل چیز ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو بچوں کو پڑھاتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے, یا ان کو پڑھانے کے لیے آپ عالم یا عالمہ کا ہی بندوبست کرتے ہیں, یا ایسا کوئی بندہ جو عالم نہ ہو یا عالمہ نہ ہو, ٹھیک ہے, اور وہ آپ سے ٹریننگ لینے کے بعد پڑھا سکتا ہے یہ؟ جی سعید بھائی الحمدللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری یہ جو 25 روزہ ورکشاپ ہے, اس کے کرنے کے بعد آپ کو عالم ہونا یا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, عالمہ ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی اس سے لگاؤ رکھنے والا, جس کے دل میں تڑپ ہو قرآن کریم کی, وہ اس کو سیکھ سکتا ہے, وہ اس کو پڑھا بھی سکتا ہے الحمدللہ. اچھا, ایک بات اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جی جو کسی اسکول کا ٹیچر نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ سے یہ سیکھنا چاہ رہا ہے, جی جی, اس کے لیے بھی؟ جی بالکل بالکل سعید بھائی, ہم نے مختلف جو ہے اس طرح کی ورکشاپس کروائی ہیں اپنی اکیڈمیز میں بھی. ہم اس طرح کی ورکشاپ کرواتے ہیں کمیونٹی بیس کے اوپر. ہم اس کا نوٹیفیکیشن جاری کروا دیتے ہیں, اور اپنے حلقہ احباب میں بھی لوگوں کو اس کی چیز کا کرواتے ہیں, اپنے گروپس میں اس چیز کو شائع کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس کو سیکھنا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے یہ ورکشاپ کروانے کے لیے تیار ہیں. اور بہت سی ورکشاپس ہم نے کروائی بھی ہیں, اور الحمدللہ اس کا فیڈ بیک ہمیں آج مل بھی رہا ہے. اور میں آپ کو سعید بھائی ایک بات بتاتا چلوں کہ اس کے اندر ایک میتھڈ ہے TPI, جی, جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. یہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, یہ کیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات رکھوں گا کہ اپنی پوری باڈی کا استعمال کرتے ہوئے اشاروں کے ساتھ ہم بچوں کو چیزیں یاد کرواتے ہیں. وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ یار یہ تو بہت مشکل ہوتا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس وقت BA میں ہم نے جی 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 یہاں مدرسوں میں بھی ہم نے وہ ضربا ضربا ضربو ضربتا ضربتم, تو یہ گردانے ہم نے یاد کی, صرف صغیر صرف کبیر, تو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. یہاں ہم ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ عربی گرامر نہیں سکھا رہے, قرآنی گرامر بچوں کو سکھا رہے ہیں. اچھا جی, 80% الحمدللہ یہ بچہ پڑھنے کے بعد 80% قرآن کا ترجمہ وہ سیکھ سکتا ہے, اور عربی کی بھی بہترین چیزیں اس کو آ سکتی ہیں, وہ عربی بھی سیکھ سکتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ہم بچے کو اشاروں کے ساتھ قرآن فہمی سکھا رہے ہیں. کیسے یہ آسان ہے, دیکھیں میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اب ان کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ بول نہیں سکتے, تو اشارہ کرتے ہیں پانی کی طرف, کولر کی طرف, بوتل کی طرف. ماں سمجھ آتی ہے میرے بچے کو پیاس لگی ہے, اس کو پانی چاہیے. کبھی ایسا تو نہیں ہوا سعید بھائی کہ ماں نے کہا بیٹا پانی تو اس میں لے کے آنا فعل ہے, جملہ اسمیہ فعلیہ پورا کرو پھر پانی دوں گی؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. ایسا ہوتا تو اس بچے کو پانی پینا مشکل ہو جاتا. بالکل ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اشارے سے چیزیں آسان ہو گئی, لیکن اس کے لیے بھی تھوڑا سا ایک میتھڈ ہے کہ اشارے ٹھیک کریں گے. مثال کے طور پر ہم ماضی کے اشارے اور کرتے ہیں, مضارع کے لیے اشارے کیا تھوڑا سا اس کو چینج کر دیتے ہیں تاکہ ہم بچے, ٹریننگ ضروری ہے. دیکھیں اگر میں ماضی کا بتا رہا ہوں تو اشارے سے چیزیں کیسے آسان ہوتی ہیں, اس کا ایک صیغہ پڑھ کے بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ضربا ایک صیغہ ہے, تو اس کا مطلب ہے اس نے مارا. اب اگر بچے کو یہ کوشچن کر دیں کہ ضربا کس نے مارا, تو بچہ نہیں بتا سکے گا کہ مونس نے مارا یا مذکر نے مارا. جی ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم اشارے سے بچے کو بتاتے ہیں کہ بیٹا جب بھی دائیں ہاتھ سے آپ اشارہ کریں گے تو مذکر کے لیے کریں گے, جب بھی بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے, لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے تو مونس کے لیے کریں گے. اب وہی بچہ جب ضربا پڑھتا ہے تو اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے, مارنے والا غائب ہے, وہ مذکر ہے, وہ ایک ہے. ماشاءاللہ. اب اسی سے ہم کہتے ہیں ضربو, ان سب نے مارا. ٹھیک ہے, اب بتاتے ہیں کہ مارنے والے زیادہ ہیں اور وہ غائب ہیں, مرد, کیونکہ دائیں ہاتھ سے اشارہ ہو رہا ہے. ضربتا آپ نے مارا, یہ حاضر کے صیغے ہیں, 2 صیغے حاضر کے رکھے, 2 غائب کے رکھے, 2 حاضر کے رکھے. ضربتا آپ نے مارا, ضرب تم آپ سب نے مارا, ضرب تو میں نے مارا, متکلم کے صیغے شروع ہو گئے. ضربنا 2 صیغے, 2 صیغے. ٹھیک ہے جی, ہم سب نے مارا. پھر بائیں ہاتھ سے جب اشارہ کریں گے ضربت,
کہ اس عورت نے مارا, مونس نے مارا. سمجھ گیا کہ بایاں کے ساتھ اشارہ ہو رہا تھا. تو اتنی آسانی کے ساتھ بچے یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. ہم نے یہ کیا ہے کہ یہاں تثنیہ کے صیغے, مونس کے صیغے بعد میں رکھے ہیں, کیونکہ وہ چیزیں بعد میں بچے سیکھ لیتے ہیں. کم استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں وہ الفاظ, تو اس لیے اس کو بعد میں رکھا ہے. پہلے بچوں کے لیے جو ہم نے یہ چیزیں 6 صیغے رکھے ہیں. ماشاءاللہ, تو الحمدللہ بہترین انداز سے بچے سیکھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ لوگوں کے اس کام میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آخر میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو فہم القرآن کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں. جی سعید بھائی, میں تمام ہی اپنے اسکولز سربراہان سے, ان کے پرنسپل صاحبان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنے ٹیچرز کو, جو فہم القرآن والے ٹیچرز ہیں, ان کو 25 روزہ ورکشاپ, کم سے کم 25 روزہ ورکشاپ ضرور کروائیں, تاکہ وہ پورا سال دیکھیں. ضرور تھوڑا سا ٹف ہے. ورکشاپ ہوتی ہے, اس کی تاریخ کا متعین کیسے کیا جائے گا؟ نہیں, یہ تو ہم ان اسکولز کو خود انوائٹ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ والی تاریخیں رکھی ہوئی ہیں, کیونکہ ہم نے ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی اسکولز, اب جتنے میرے ایریا میں اسکول ہیں, ان تمام پرنسپل صاحبان کے نمبر میرے پاس موجود ہیں, وہ میرے گروپ میں موجود ہیں. تو میں ان کو یہ چیز بتا دیتا ہوں کہ فلاں ڈیٹ میں ہم نے اکیڈمی میں اس کا بندوبست کیا ہوا ہے, آپ اپنے ٹیچرز کو بھیجیں, ٹھیک ہے. اور کل ہی ہماری جو 25 روزہ ورکشاپ پرائیویٹ سیکٹر کی, اچھا, تو الحمدللہ اس میں 28 فیمیل ٹیچرز نے جو سکولز کی تھی, ماشاءاللہ, انہوں نے شرکت کی ہے, اور الحمدللہ وہ اس سے کمپلیٹ ہوئی ہیں. تو میں تمام پرنسپل سے یہ اس کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ٹیچرز کو یہ ضرور اس میں شریک کروایا کریں. 1 مہینہ مشکل ہوگا کہ ہمیں باقی ان کے پیریڈ, ہاں, تو پورا سال ان کے لیے آسانی ہوگی, ٹھیک ہے. اور پھر رزلٹ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے سامنے آتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہمارے ساتھ آپ موجود رہے, حافظ عثمان یوسف صاحب. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا. آمین. اور میں آپ سبھی احباب کا, جتنے بھی حضرات ہمیں سن رہے ہیں, میں آپ سبھی احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام, قرآن کا پیغام, فہم القرآن کا جو پیغام ہے, یہ پہنچ سکے. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.